نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو غلط دلائل بتاتے ہیں ختم بخاری ہو گیا، ختم قرآن ہو گیا، اس سے مراد یہ تو نہیں بھی قرآن پاک دوبارہ پڑھا نہیں جانا، اسی طرح خاتم کا معنی مور ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا بھائی نبی ختم ہو گئے۔ مجھے ان لوگوں کی ذہنیت پہ بڑا افسوس ہے۔ ایک تو قرآن کے الفاظ سے بھی نہ بلد ہیں نہ واقف ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو بھی وہ سمجھتے نہیں۔ خاتم الشعراء ہونا اور ہے، خاتم الانبیاء ہونا اور ہے، یہ ایک ہی زمرے میں یا ایک ہی معنی میں نہیں لیے جا سکتے۔ ختم بخاری یا ختم قرآن کا معنی اور مفہوم ہے، مفہوم وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور جو ذہنی اٹکل پچو لگاتے ہیں اور ذہنوں سے بات کر کے دوسرے کو متاثر کرتے ہیں کہ جو مسلمان خاتمہ کا معنی لیتے ہیں وہ یہ معنی نہیں ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والا کا معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ مور کا ہے۔ اب وہ دلیل بناتے ہیں کہ پہلے پارے میں لفظ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مور کر دیے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس لفظ سے
جو خا تا میم ختمہ، ختمہ آگے الف نہیں ہے، ختمہ باب ثلاثی کی مصدر ختم سے لیتے ہیں کہ اس کا معنی مور ہے، اور خاتمہ لفظ بھی وہی ہے۔ مسئلہ یہ کہتے ہیں عام طور پہ زیادہ تر اس کو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا اس کو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کا مادہ خا تا میم ہے۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں کہ جناب ختم بخاری ہو گیا تو مراد یہ ہے کہ بخاری دوبارہ نہیں پڑھائی جائے گی یا پڑھی جائے گی۔ ختم قرآن ہو گیا تو مراد یہ ہے کہ قرآن پاک دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح خاتم الانبیاء ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء دوبارہ نہیں آ سکیں گے، اگر قرآن دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے تو انبیاء بھی آ سکتی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا دنیا میں، تو لہذا نبی کے بعد نبی تو آ گیا، لہذا یہ قاعدہ کلیہ جو ہے تم بیان کرتے ہو وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ آپ کے ذہن میں ختم ہو گیا، آپ کے ذہن میں وہ قاعدہ کلیہ ختم ہو گیا، لیکن جو قرآن نے بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، آقا علیہ السلام کی شان میں بیان کیا ہے، وہ خا تا میم نہیں بیان کیا بلکہ خا الف تا میم بیان کیا۔ خا الف تا میم، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتمہ لفظ خاتمہ۔ اب اندھوں کو کیا سکھائیں، اندھوں کو کیا بتائیں کہ خاتمہ میں اور خاتمہ میں کتنا فرق ہے۔ خاتمہ کا معنی مور کر دیا اور خاتمہ کا معنی مستقل بند کر دیا، یہ با مفعلہ کی ماضی ہے، وہ بھی ماضی کا صیغہ ہے لیکن وہ باب ثلاثی کا ہے۔ خاتمہ یختم، باب ضربہ یضرب، ضربہ یضرب۔ مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اسی کی تشریح میں جو نبی علیہ السلام نے تفسیر بیان کی ہے، کیونکہ حدیث کو مانتے نہیں، یہ ذہنی اٹکل پچو بڑے لگاتے ہیں، ذہنی دلائل دینے والا گمراہ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ جو دلائل دیتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومثل الانبیاء کمثل کسر احسن بنیانہ تورک منہ موضع لبنۃ فطاف بالنضارۃ۔ یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضوع تلک اللبنۃ فکنت انا صددت موعظۃ اللبنۃ ختم بی البنیان وختم فی الرسل وفی روایتہ وانا اللبنۃ
انا اللبنۃ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین۔ اب میں اس کا ترجمہ، آسان سا ترجمہ جو آپ سب کو، احمدیوں کو بھی، احمدی کہنا تو نہیں چاہیے، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اچھی طرح کا سمجھ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک محل ہے جس کی تعمیر نہایت عمدہ ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، دیکھنے والے اس کو گرد گھوم کر اور اس کی عمدہ تعمیر سے متعجب ہوتے ہیں، مگر اس ایک اینٹ کی جگہ کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اینٹ بھی یہاں لگی ہوتی تو کتنا محل خوبصورت ہوتا۔ میں نے اس اینٹ کی جگہ پر کر دی ہے، میرے ساتھ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اور میرے ساتھ رسول ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں، وفی روایت وَأَنَا اللَّبِنَةُ أَنَا اللَّبِنَةُ۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں انبیاء کے سب سے آخر آنے والا ہوں، انبیاء کے سب سے آخر آنے والا ہوں۔ اب ختم الشعراء تو ہم کہہ دیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ لا نبی شاعری، کہ میرے بعد کوئی بھی شاعر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان پر شاعری ختم ہے، ان کے بعد کوئی خال کوئی شاعر اللہ کرے گا ہوگا، یا کوئی ماں خال شاعر جنے گی، یہ تو کہتے ہیں، لیکن کسی شاعر نے یا کسی آدمی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی شاعر ہی نہیں ہوگا، ان کے بعد کوئی شاعر ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، آگے وہ بھی آ گیا حدیث پاک، وہ بھی میں پڑھوں گا، لیکن یہاں فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء کا، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بستۃ اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہی، یہ بھی روایت ہے، آپ نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 باتوں
کی یا 6 باتوں سے مجھ کو دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میں جوامع الکلم یعنی کلام دیا گیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے مکمل قرآن پاک دیا۔ روب کے ساتھ میری مدد کی، 40 کوس تک نبی علیہ السلام کا روب دلوں پہ بیٹھ جاتا تھا، اور بعد میں کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کے دلوں پہ روب بیٹھا۔ غنائم کو اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا، مسجد کو، زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، جہاں مرضی آپ امتی، مسجد کے علاوہ بھی ٹائم ہو گیا نماز کا، جہاں مرضی ہے وہیں نماز ادا کر لے۔ زمین کو پاک کر دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے رسول بنا کے تمام مخلوق کے لیے مکمل طور پہ بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، نبیون، اور میرے پہ انبیاء کے سلسلہ کو بند کر دیا گیا۔ ختمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ فعل ماضی مجہول کا، لیکن تمہیں تو عقل ہی نہیں نا، تمہیں تو صرف اعتراض ہے کہ ختم قرآن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں قرآن پاک ختم ہو گیا دوبارہ پڑھنا نہیں، ختم بخاری ہو گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں دوبارہ پڑھنا نہیں۔ ختم قرآن ختم بخاری میں اور فرق ہے، یہ اللہ کے رسول بتا رہے۔ وختم، بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، بی النبیون، میرے ساتھ نبوت کا سلسلہ۔ ختم بی النبیون، باب ضرب یضرب کو ماضی ہے، ثلاثی کا یہ باب ہے۔ ختمہ، خاتمہ واحد مذکر غائب فعل ماضی، خاتمہ، خاتم اللہ علی قلوبہم، وہ خاتمہ لفظ نا، وہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا پہلا صیغہ، یہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ، لیکن فعل ماضی مجہول کا، فعل ماضی مجہول کا۔ بند کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور انسانوں عقل لو، عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، کیونکہ تمہیں حدیث سے کا پتہ ہی نہیں نا۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تشریح فرما رہے ہیں۔ ختمہ بی النبیون، ختمہ، ختمہ بی النبیون، اب بھی کوئی بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو پھر خدا کی لعنت اس پر۔ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے جس کا معنی ختم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ بی النبیون، میرے ساتھ انبیاء کا سلسلہ، مجھ پر آ کر، با کا معنی پر ہے، یہ بھی کر سکتی ہیں، ساتھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن مجھ پر بھی، یا مجھ پر ختمہ، ختم کر دیا گیا انبیاء کا سلسلہ، النبیون، النبیون۔ اب بھی کوئی لا یاقل، پاگل انسان، جسے میں عام طور پہ، جسے احمد عیسیٰ کہتا ہے گدھے کا بچہ، پھر بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو واقعی ہی وہ گدھے کا بچہ ہے۔ اور جو اس کو ترجمے کو نہ سمجھے، جو اس کو حدیث پاک کو جان بوجھ کے نہ سمجھے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں جس میں احمد عیسیٰ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، احمد عیسیٰ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ گدھے کے بچوں۔ اب بھی جان بوجھ کر بھی کوئی خاتمہ کا ترجمہ الٹ کر کے بیان کرے، نبی علیہ السلام نے تشریح فرما دی۔ ختمہ بی النبیون،
مجھ پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا مجھ پر انبیاء کا سلسلہ، نبیون کا سلسلہ۔ وہ اتنا پڑھا لکھا ہے نا احمد عیسیٰ، نبیون جو ہے نا تو یہ حال والے ہو گئے، یعنی موجودہ جو ہم آ رہے ہیں نا، ہم ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اسم ہے، اور اس کے اندر جو ہے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ فعل میں تو زمانہ پایا جاتا ہے۔ النبیون ہو گیا نا، النبیین ہو گیا نا، تو اس کا مراد یہ جو ختم ہو چکی ہیں، پیچھے گزر چکی ہیں۔ انبیاء ہو گئے نا، وہ اس کے گزر گئے، آگے ماضی کا الف آ گیا نا، الف۔ یہ علمیت ہے تمہاری۔ اسی طرح وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ بھی احمدی، کوئی کسی مولوی نے بات کی احمدی سے تو خود ہی پھنس گیا۔ خود پھنسنے کی ضرورت نہیں، اس کو بیچارے کو چلو نہیں پتہ ہوگا تو کوئی ترجمے یا لفظ جو ہے اس کا وہ پوری طرح بیان نہیں کر سکا۔ یہ لفظ سون بھی احمدی، یہ لفظ سیدھے ختم بالنبیون، ختم مجہول، ماضی مجہول کا پہلا صیغہ، واحد مذکر غیر، فعل ماضی مجہول، تاکہ تاکیدی معنی میں آ جائے، تاکہ اس میں شیبہ اور شک نہ رہے۔ جو شک کرے وہ جو احمد عیسیٰ کہتا ہے وہی ہے۔ جہل آدمی، جہالت بری ہوئی، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر بات مت کرو، یہ علم کی بات ہے۔ رب نے فرمایا ختم بالنبیون، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آ کر سلسلہ ختم کر دیا گیا، اوپر میرے تمام انبیاء کا سلسلہ، تمام نبیوں کو بند کر دیا۔ ختم۔ چلو آگے تھوڑا سا اور چلتی ہیں۔ یہ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وعن الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَادِلٌ فِي طِينَةٍ وَسَأُخْبِرُهُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم فبشارۃ عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حين ودانی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ یہ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں بے شک میں مکتوبن لکھ دیا گیا ہوں، مکتوبن، اے احمدیو، او مرزیو، اور بے علمو، جہلو، ذرا اس کو دیکھو، ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لو جو نبی علیہ السلام نے تشریف فرمایا انی عند اللہ مکتوبن، انی عند، میں اس لیے ایسا ایسا پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی لفظ تم سے پوشیدہ نہ رہے، عیاں نہ رہے۔ انی عند اللہ، بے شک میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس،
اللہ کے نزدیک مکتوبن لکھ دیا گیا ہوں. اس میں مفعول کا صیغہ، پہلا صیغہ اس میں مفعول. کتبہ یکتب کتابن، کتبہ یکتب کتابن فہو مکتوبن نہ فہو کاتبن، وکتب یکتب کتابن فہو مکتوبن لکھ دیا گیا ہوں. اللہ نے مجھے لکھ دیا ہے، خود خدا نے لکھ دیا ہے. عند اللہ مکتوبن خاتم النبیین، انبیاء کا سلسلہ بند کرنے والا، خاتم النبیین. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. تو آدم علیہ السلام کو گوندی ہوئی مٹی سے بنایا. میں تم کو اپنے امر کی ابتدا بتاتا ہوں، یعنی پہلا جو میرے پیدائش سے پہلے جو کام ہوا وہ بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی میں اس کا ثمرہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی میں اس کا ثمرہ ہوں، اور میری ماں نے جو خواب دیکھا میں اس کا ثمرہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مکتوب لکھ دیا، خاتم النبیین. اس میں فعل کا صیغہ بھی ہے، خاتم النبیین، کہ اللہ نے مجھے آخری نبی لکھ دیا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، آج حدیثیں چلیں گی. عن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع مشفع ولا فخر. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مجھے تمام انبیاء کا قائد بنایا. تمام انبیاء کا قائد ہوں، میں ان کی قیادت کروں گا قیامت والے دن، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. اور میں انبیاء کے آخر میں آیا، خاتم النبیین. خاتم النبیین، میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا. خاتم النبیین ولا فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، عاجزی ہے. ولا اول وانا اول، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، مشفع. ولا فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان یوم القیامت كنت امام النبیین وخطیبہم وما صاحب شفاعتہم فلا فخر. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مجھے قیامت والے دن یہ شرف بخشا ہے کہ میں تمام انبیاء کا امام ہوں گا یوم القیامت، اور ان کا خطیب ہوں گا، اور سب کی شفاعت کرنے والا ہوں گا. مجھے اس پر فخر نہیں. یعنی اللہ نے اتنا اعزاز بھی بخشا تو نبی علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ مجھے اس پر فخر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو نے چیزیں عطا فرمائیں. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم العرفہ
وهو على الناقة القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به ولن تضلوا کتاب اللہ وعترتی وآل بیتہ، کہ میں تم میں اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی سواری پر چڑھ کر اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا اور ان کا دامن تھامے رکھنا۔ اسی طرح حضرت علی، جو میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں وہ ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ عن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی علی انت منی بمنزلۃ، اے علی ہارون من موسیٰ انہ الا انہ لا نبی بعدہ، کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنا الا انہ لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب خاتمہ کا معنی کریں نا، اب خاتمہ کا معنی کریں، خاتمہ کا معنی وہ آخری نبی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی باتیں پھر کسی وقت کروں گا، آدھا گھنٹہ تمہارے لیے کافی ہے اگر تم بندے کے بچے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی تو فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت علی کو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آقا علیہ السلام کی ہر بات لوہے پہ لیک ہے، اور لا نبی بعدی بھی لوہے پر لکھی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنے نبی ہوں گے جھوٹے ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالفعل ماضی کا باب مفعلہ کی ماضی ہے، جس کا معنی حتمی، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ذرا سوچیں، خاتمہ اور خاتمہ میں فرق ہے، وہ باب ثلاثی مزید فی کا ہے خاتمہ، اور یہ باب ثلاثی کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک